آئین آسمانی صحیفہ نہیں ہوتا۔ کالم نگار سید سردار احمد پیرزادہ، دی فرسٹ بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان، APNS بیسٹ اردو کالم ایوارڈ ہولڈر۔ آج سے 4,500 برس پہلے کا زمانہ تھا جب موجودہ عراق کے علاقے میں لاگاش کے سمیری بادشاہ یورو کجینا نے اپنی حکومت کے لیے ایک قانونی دستاویز تیار کی۔ اسے دنیا کا پہلا آئین مانا جاتا ہے۔ اس آئین کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کی ذمہ داری ریاست کو سونپی گئی تھی، نیز غریب لوگوں کو مالدار سود خوروں سے تحفظ بھی فراہم کیا گیا تھا۔ اس وقت سے لے کر اب تک دنیا بھر میں ہر طرح کے آئین بنتے، بگڑتے اور چلتے آ رہے ہیں۔ ان میں امریکہ کا آئین دنیا کا سب سے پرانا مکمل تحریری آئین ہے۔ دنیا کا سب سے ضخیم آئین ہندوستان اور سب سے مختصر آئین فرانس کے ہمسائے موناکو کا ہے، جبکہ برطانیہ کا آئین غیر تحریر شدہ ہے۔ پاکستان کے قیام سے 4 روز قبل ہی بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے 11 اگست 1947 کو اپنے اہم ترین رفقا اور قائدین کے ذمے جو کام لگایا وہ نئے ملک پاکستان کے لیے آئین سازی ہی تھی۔ یہ بدقسمتی تھی کہ وہ آئین ساز اسمبلی بانی پاکستان کی زندگی میں کوئی آئینی خاکہ ان سے منظور نہ کرا سکی۔ آئینی بدقسمتی کا یہ سلسلہ جناح کی موت کے بعد بھی جاری رہا۔ آئین ریاست کو چلانے کے لیے اس ملک کے حالات، ثقافت اور زمینی حقائق کے پس منظر میں تیار کیے جانے والے قوانین کا نام ہوتا ہے۔ پاکستان میں آئین سازی کے حوالے سے جو تجربات کیے گئے انہیں اس سادہ سی مثال سے سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر ایک نوزائیدہ بچے کی مستقبل کی صحت کے لیے دائیاں، ڈسپنسر، حکیم، سنیاسی بابے، نقلی پیر اور ڈاکٹر وغیرہ سب اپنی اپنی علم و دانش کے مطابق ہدایات دے رہے ہوں اور ان سب کا دعویٰ ہو کہ صرف انہی کی دوائی یا ٹوٹکا بچے کی مستقبل کی صحت کا ضامن ہوگا، تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مختلف قسم کی دوائیوں اور ٹوٹکوں کے سائیڈ ایفیکٹ سے معصوم بچے کو وہ جسمانی اور نفسیاتی جان لیوا بیماریاں بھی لگ سکتی ہیں جو ان دوائیوں کے نہ کھانے سے ہرگز نہ لگتیں۔ پاکستان کے ابتدائی 26 برسوں میں آئین سازی کی جو بھی کوشش ہوئی اسے ذاتی پسند کے نظریات کی چھاپ یا مارشل لاء ڈکٹیٹر کی ناجائز اولاد سمجھا گیا۔ اس وقت کے بین الاقوامی منصوبہ سازوں نے پاکستان کے کندھے کو کمیونزم اور سوشلزم کے خاتمے کے طور پر استعمال کرنا تھا، اس لیے انہوں نے انگریزوں سے خاندانی تعلق رکھنے والے مغربی تعلیم یافتہ نوجوان وڈیرے ذوالفقار علی بھٹو کو سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کے ہاتھوں پسے ہوئے عوام کے سامنے طبقاتی کشمکش ختم کرنے والے سوشلسٹ لیڈر کے طور پر پیش کیا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی ابتدائی تقریروں میں بارہا کہا کہ وہ پاکستان میں سوشلزم کا انقلاب لائیں گے جس سے غریب اور امیر کا فرق ختم ہو جائے گا۔ تحقیق کرنے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے سوشلزم کا نعرہ لگا کر سوشلزم کی پشت میں خنجر گھونپ دیا، کیونکہ اس نعرے سے وہ خود اور ان کی جماعت تو مقبول ہو گئی لیکن طبقاتی فرق ختم کرنے والی کوئی دیر پا تبدیلی نہ آئی۔ اگر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ ذوالفقار علی بھٹو سوشلزم کا نعرہ نہ لگاتے تو پاکستان میں خود بخود ایسا انقلاب ضرور آ جاتا جو لوگوں کو معاشرتی مساوی حقوق کی طرف لے جاتا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے ہی اپنی حکومت کے دور میں 1973 کا آئین منظور کروایا جو اب تک پاکستان میں نافذ ہے۔ اس آئین کے بارے میں ذوالفقار علی بھٹو اور ان کی جماعت پیپلز پارٹی نے ویسے ہی افسانوی کہانیاں پھیلا رکھی ہیں جیسی انہوں نے اپنے آپ کو ایک سوشلسٹ انقلابی ثابت کرنے کے لیے پھیلا رکھی تھیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ 1973 کا آئین متفقہ نہیں ہے۔ اب یہ بات مکمل ریکارڈ یافتہ ہے کہ اس وقت کے بہاولپور، بلوچستان، سندھ، سرحد اور پنجاب وغیرہ کے بعض اراکین اسمبلی نے آئین پر دستخط نہیں کیے۔ چونکہ ذوالفقار علی بھٹو سیاست میں ایشوز کو ڈرامائی اور گلیمرائز کرنے کے ماہر تھے، اس لیے انہوں نے 1973 کے آئین کو متفقہ کہا، حالانکہ اگر وہ اس آئین کو کثرت رائے سے منظور ہونے والا آئین کہتے تب بھی کیا حرج تھا، کیونکہ اکثریتی ووٹوں کے باعث منظور ہو کر نافذ تو اسی آئین نے ہی ہونا تھا۔ اس آئین کو مقدس بنانے کے لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس وقت کے تمام بڑے سیاسی لیڈروں نے سر تسلیم خم کر دیے تھے۔ اگر ایسا تھا تو اس کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی یہ کہ وہ تمام سیاسی رہنما دانش مندی کا ثبوت دیتے ہوئے اس وقت کے شکست خوردہ پاکستان کو خود اعتمادی دے کر آگے بڑھانا چاہتے تھے، اسی لیے بہت کم اور ناکافی پر بھی راضی ہو گئے۔ دوسرا یہ کہ ذوالفقار علی بھٹو کی کرشماتی شخصیت کے پیچھے چھپے ہوئے ضدی ڈکٹیٹر سے شاید سب خوفزدہ تھے۔ جی ہاں، وہی صدر ذوالفقار علی بھٹو جنہوں نے پاکستانی فوج کے اس وقت کے سربراہ جنرل گل حسن کو
راولپنڈی سے لاہور لے جانے کے بہانے غلام مصطفیٰ کھر کے ذریعے اغوا کروایا اور راستے میں غلام مصطفیٰ جتوئی نے گن پوائنٹ پر ان سے استعفیٰ لے لیا۔ سوال یہ ہے کہ اگر اس وقت کے تمام بڑے سیاسی رہنماؤں نے 19 اپریل 1973 کو آئین کی توثیق میں ذوالفقار علی بھٹو کا دل سے ساتھ دیا تھا، تو اس کے تقریباً 3.5 سال بعد مارچ 1977 میں انہوں نے بھٹو کے خلاف تحریک کیوں چلائی؟ اگر وہ سیاسی لیڈر 1977 میں بھٹو کے خلاف کسی سازش میں شامل ہو گئے تھے، تو کیا اتنے کمزور سیاسی لیڈر آئین کی منظوری کے وقت بھٹو کے ساتھ سازش میں شامل نہیں ہو سکتے تھے؟ جیسا کہ بتایا گیا کہ دنیا کا سب سے پہلا آئین فلاح و بہبود کے حوالے سے تھا، اور آئین کا مقصد بھی شاید یہی ہوتا ہے، لیکن 1973 کا آئین عوام کی فلاح و بہبود سے زیادہ صرف طرز حکمرانی پر مبنی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ موجودہ آئین پاکستان کی ضروریات پوری کرنے میں ناکام ہو چکا ہے۔ موجودہ آئین قائم رکھنے کا مطالبہ صرف پیپلز پارٹی کی انا ہے، کیونکہ یہی ان کی بقا کا سلسلہ ہے، جبکہ شاید تمام دوسری جماعتیں اگر کھلے عام نہیں تو دل میں اس آئین سے سبق سیکھ کر اس کی جگہ نئے تقاضوں کو پورا کرنے والا آئین چاہتی ہیں۔ آئین کوئی آسمانی صحیفہ نہیں ہوتا کہ اس میں رد و بدل نہ کیا جا سکے یا اس کی جگہ کوئی نیا آئین نہ لایا جا سکے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ اگر اس آئین کی جگہ کوئی دوسرا آئین لایا گیا تو ملک میں بہت فساد ہوگا، ان سے کوئی یہ پوچھے کہ اس آئین کی منظوری سے اب تک جتنے فساد ہو چکے ہیں کیا وہ کم ہیں؟ اور اگر ہمارے موجودہ سیاسی رہنما 21ویں ترمیم پر متفقہ دستخط کر سکتے ہیں تو انہی اشاروں کے سائے تلے وہ نیا آئین بھی منظور کر سکتے ہیں، بے شک وہ بعد میں آنسو بہاتے رہیں، جیسا کہ سینیٹر رضا ربانی نے 21ویں ترمیم پر دستخط کرنے کے بعد اپنی مجبوری آنسو بہا کر ظاہر کی تھی۔ شکریہ، دی اینڈ۔